تو اس آزادی کے موقع پہ ہر شخص کی ذمہ داری کی تربیت، ان کی ذہن سازی کی جاتی، کہ حکمرانوں کی ذمہ داری تھی، اہل علم کی ذمہ داری تھی، اور عام مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ اس نعمت کی قدردانی کے سلسلے میں میری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اس وطن عزیز کی جو آزادی ہے اس کے ثمرات حاصل کر سکیں اور اسے حقیقی آزادی کی منزل تک پہنچا سکیں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ قومی سطح پہ اسلامی قوانین، اسلامی تعزیرات، اسلامی حدود اور مسلمانوں کے لیے ایسا ماحول مہیا کرنے کی کوشش کرتے جہاں مسلمانوں کے لیے اسلام پہ عمل کرنا آسان تھا۔ اور اہل علم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی زندگیاں مسلمانوں کی اصلاح اور مسلمانوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں۔ اور عام مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دائرہ زندگی میں اسلام کو زندہ کرتا، کارخانے دار ہے، صنعت کار ہے، بازار میں رہنے والا ہے، گھر کی زندگی اختیار ہے، وہ اپنے دائرہ کار میں اسلام کو زندہ کرتا۔ اور سچ یہ ہے کہ اس وطن عزیز کا استحکام کا واحد ذریعہ یہی ہے، اس وطن عزیز کے استحکام کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ یہاں اسلامی زندگی کی آبیاری اور ذہن سازی کی جائے تاکہ یہ پوری قوم متحد رہے اس بات پر کہ اسلام ہی ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اور جہاں یہ اسلام کا رشتہ کمزور ہوا، یہ مختلف قومیں، مختلف طبقات، مختلف قبائل، مختلف صوبے، مختلف ثقافت رکھنے والے دشمن انہیں اپنا ہتھیار بنا کے پھر صوبوں کی آوازیں، صوبائیت کی آوازیں، لسانیت کی آوازیں، فرقہ واریت کی آوازیں، اور پھر شاہنہ جنگی کے عذاب میں قوم مبتلا ہو کر جیسے اس ظالمانہ نظام کا نتیجہ کیا نکلا، وطن عزیز کا ایک ٹکڑا ہم سے جدا ہو چکا، وہی اس ظالمانہ نظام کا نتیجہ ہے۔ لسانیت تھی اور نظام ظالمانہ تھا، ایک